ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور جنہیں علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ جو علم والے ہیں وہ چیزوں کو ان کی تمام انواع اور اقسام کے ساتھ جانتے ہیں، اور جو علم والے نہیں ہوتے تو وہ جتنی بات سن لیتے ہیں اتنی جان لیتے ہیں، اور اس کے مطابق کتنی باریکیاں ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں، یہ بغیر علم والے نہیں سمجھتے۔ جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں عام طور سے یہ مشہور ہے کہ 3 بار طلاق دی جائے گی تو طلاق ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ طلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ حمل کی حالت میں بیوی ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں نے یہ اپنے ذہن سے بنا لیا ہے کہ غصے میں اگر طلاق دے دی تو غصے میں نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنے ذہن سے کیا سوچ رہے ہیں، اپنے دماغ میں کیا بٹھائے ہوئے ہیں، اور کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بات تو قانون کی چلے گی، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے فقہائے کرام نے تحریر کر دی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 3 مہینے کی عدت ہوگی، 3 مہینے، کوئی کہتا 3 مہینے 10 دن کی ہوگی، مگر عدتیں بھی الگ الگ۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی حمل سے نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی۔ اگر بیوی حمل سے ہے تو جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کی بیوی طلاق کی عدت گزار رہی ہے، اور اب بیوی جوان ہے اور اسے ماہانہ ناپاکیاں آ رہی ہیں، تو 3 ناپاکیاں جب گزر جائیں گی 3 مہینے میں، اور پھر جیسے ہی 3 ناپاکیاں گزر کے پاک ہوگی اس کی عدت طلاق کی پوری ہو جائے گی۔ جس عورت کو یہ ناپاکیاں نہیں آتی، یا تو کسی بیماری کی وجہ سے، یا پھر اتنی عمر کو پہنچ گئی ہے جسے سن عیاس کہتے ہیں، 55 سال کی عمر، اس زمانے میں 50 سال میں بھی سن عیاس کو پہنچ جاتی ہے بابا، وہ ان کا شوہر خدا نخواستہ انہیں اگر طلاق دے دے تو ان کی عدت پھر ناپاکی سے نہیں ہوتی ہے، 3 مہینے سے ہوتی ہے۔ جب 3 مہینے گزر جائیں گے ان کی عدت ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق دی ہے شوہر نے اس حالت میں کہ عورت حاملہ تھی تو طلاق تو اس حالت میں بھی ہو جائے گی، بس یہ ہے کہ اب جو عدت گزرے گی وہ بچہ پیدا ہونے سے گزرے گی۔ تو حمل کی عدت ایک ہی طرح سے گزرتی ہے، چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہو چاہے شوہر نے طلاق، وضع حمل سے بچہ پیدا ہو جانے سے عدت گزرتی ہے۔ تو اب کتنی صورتیں عدت کی نکل کے آتی ہیں، ایسے ہی بہت ساری صورتیں طلاق کی نکل کے آتی ہیں۔ اگر کوئی اس حال میں طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ اسے ناپاکی آ رہی ہے تو اسے طلاق قبیح کہتے ہیں، برا طریقہ طلاق دینا ہے۔ ایک تو طلاق ہے بری چیز، دینا ہی نہیں چاہیے، انتہائی مجبوری میں رکھی گئی ہے کہ جب بناؤ کی کوئی صورت ہی ممکن نہ ہو، اور پھر برائی بھی اور بڑھ کر کے ناپاکی کی حالت میں، جسے کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا، برائی پر برائی، تو وہ ہو تو جائے گی طلاق، لیکن اس حالت میں دینا نہیں چاہیے۔
انتظار کرنا چاہیے، غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ چیز غصے کی نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کے، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح نکاح پوری زندگی بسانے کا معاملہ ہے، اسی طرح طلاق پوری زندگی جدائی کا معاملہ ہے، اور پوری زندگی گھر کی بربادی کا معاملہ ہے۔ تو گھر کی بربادی کا فیصلہ آدمی ایک دم نہ لے غصے میں، سوچ سمجھ کے لے کہ میں یہ ایسا عمل کروں گا تو میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ ایسے ہی نکاح کا معاملہ کڑیوں کا کھیل نہیں ہے کہ صاحب باپ نے زبردستی کرا دیا، میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا۔ کہیں بیٹا یہ شکایت رکھ رہا ہے، کہیں اس کی بیٹی شکایت رکھ رہی ہے، بعد میں یہ ہو رہا ہے کہ صاحب میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی، یہاں پر میرے گھر والوں نے زبردستی کر دی، میں تو وہاں کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ جو بات نکاح کے بعد ظاہر کرتے ہیں لوگ، نکاح سے پہلے ظاہر کہتے ہیں پہلے کا جھگڑا اچھا بات کے جھگڑے۔ اگر پہلے ظاہر ہو جاتا اور اتنے آپ مجبور کرتے اپنے ماں باپ کو کہ جیسے آپ مجبور کر رہے ہیں چھڑوانے کو، تو ویسے ہی نکاح کرنے کو مجبور کر دیا ہوتا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے وہاں پر، تو یہ صورتیں تو نہیں ہیں کہ اپنے اوپر بھی داغ لگ گیا نکاح کا۔ یا تو پھر اسی کے ساتھ نکاح ہو جس سے آپ کرنا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہوا، اس نے منع کر دیا، اس شوہر سے بھی گئی، تو اب یہ ہو گیا کہ صاحب مطلق ہے، دوسری شادی ہے اس کی، تو دوسری شادی کے لیے پھر رشتے ایسے آتے ہیں الٹے سیدھے اور زیادہ برائی کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی ہوتی ہیں۔ خاص طور سے طلاق کا معاملہ تو بہت ہی غور و فکر کا اور سوچ سمجھ کا ہے، جسے لوگ غصے میں آ کر جذبات میں آ کر دیتے ہیں۔ یہ جذبات کی چیز نہیں ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی چیز۔ بہرحال تو اس میں بھی کتنی باریکی ہے کہ دیکھو اس حالت میں طلاق دی تو کیا ہوگا، غلط ہوگا، ناپاکی کی حالت میں۔ ایسی حمل کی حالت میں طلاق دی تو وہ بھی غلط کیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ابھی حمل ٹھہرا 1 مہینے کا اور تم نے طلاق دے دی تو ابھی تک اس کی کتنی لمبی ہو گئی، 8 مہینے کے بعد ہو گئی۔ آپ نے صبر کیا ہوتا، برداشت کیا ہوتا، بچہ پیدا ہو جاتا، اس کے بعد فیصلہ لیتے کہ اب کیا پتا اتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ غصے کو ٹھنڈا کر دیتا اور کوئی بناؤ کی صورت نکال دیتا تو اور زیادہ بہتر۔ صبر میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور جلد بازی میں نقصان ہی نقصان ہے، مگر انسان کی فطرت ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو جلد بازی میں کام لیتا ہے۔ اور اگر سوچ سمجھ کے لے تو پھر یہ صورت سب سے بہتر بتائی گئی ہے طلاق کی کہ بیوی پاکی کی حالت میں اور ایک بار طلاق دے کر اسے اب وہ اپنی عدت گزار رہی ہے، عدت بھی شوہر کے گھر میں گزارے۔ یہ نہیں کہ وہ منہ بنا کے کہ مجھے تو طلاق دے دیا، میرا کیا تعلق اس گھر سے، یا گھر والے زبردستی لے گئے تو نہیں لے جانا چاہیے، شوہر کے گھر میں عدت گزروانا ہے اسے۔ جب تک اس کی عدت نہیں گزرے گی شوہر کے ذمے اس کے لیے رہنے کی جگہ دینا بھی لازم ہے، شوہر کے ذمے اتنے دنوں کا خرچہ لینا بھی لازم ہے، کھلائے گا بھی شوہر، پلائے گا بھی شوہر، گھر میں رہنے کا بھی سارا انتظام وہ کرے گا اور وہیں پر وہ عدت گزارے گا۔ اور اس کے اندر ایک اچھی مصلحت تھی کہ اگر اس درمیان میں کوئی دونوں کے دل میں یہ شرمندگی ہوتی ہے بعد میں کہ ہم نے غلط کیا، فیصلہ ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے تھا، شوہر کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے، بیوی کو بھی، اور بھائی نباؤ کی بناؤ کی کوئی صورت بن رہی ہے تو بڑا آسان ہے، شوہر بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا۔ اور بہتر یہ ہے کہ 2 گواہوں کو سامنے کھڑا کر لے اور کہہ دے کہ بھائی افضل ہے، یہ نہیں بھی ہاتھ کھڑا کرے گا، جب بھی آمنے سامنے خالی بیوی سے شوہر کہہ دے گا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے نکاح میں تمہیں واپس لیا، تو نکاح واپس آ جائے گا، اور ایسی واپس آ جائے گی کہ اسے زبردستی اب منع کرنے کا بھی حق نہیں، شوہر کا حق ہے عدت کے اندر ایک طلاق کے بعد اگر صراحتاً یہ کہا میں نے تجھے طلاق دی تو عدت کے اندر اسے اپنے نکاح میں زبردستی واپس لینے کا بھی حق ہے، تو نبھاؤ کی صورت میں نکال دے رہا تھا۔ مگر یہاں پر کیا ہے، ایک دم بس جوش میں آ جاتے ہیں دونوں طرف والے، لڑکی کے طرف والے بھی لڑکے کے طرف والے بھی، اسلامی قوانین اس کی مصلحتوں سے نہ واقف ہوتے ہیں اور نہ اس کے فائدوں کو سمجھتے اور نقصان ہے۔ جتنا مسلمان اپنے قانون شریعت کے قریب آتا چلا جائے گا فائدے ہی فائدے حاصل ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا قانون شریعت سے دور ہٹ کر اپنی سمجھ پہ چلے گا اتنا نقصان ہی نقصان ہوگا، کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں ایک معمولی انسان کی سمجھ ہے، اور جو قانون شریعت سے چل رہے ہیں وہ اللہ کی سمجھ، اللہ کے رسول کی سمجھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سمجھ
اس لحاظ سے اس نے جو اپنے بندوں کے لیے قانون بنائے ہیں وہ اپنے بندوں سے ان کے ماں باپ سے بھی 70 حصے زیادہ پیار کرتا ہے. تو پھر جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں تو اپنے بندے اور بندیوں کے فائدے کے لیے تو بنائے. اور اگر طلاق پوری ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر جب وہ دوبارہ ناپاکی کی حالت میں آئے، ایک پاکی کی حالت میں طلاق دے دی، نکاح میں واپس نہیں لیا، دوسری بار جب پھر پاکی کی حالت میں آئے ایک اور دے دے اسے. پھر جب تیسری بار ناپاکی کی حالت گزر جائے اور پھر سے پاکی کی حالت آئے اسے دوسری ناپاکی کے بعد، تو ابھی عدت تو چل رہی ہے اس کی، ایک اور طلاق دے دی، تینوں پوری ہو گئی. ایک محفل میں ایک دینا، ایک دم تینوں دے دینا، یہ بھی کبھی مانا جاتا ہے اور برا مانا جاتا ہے. اور اگر ایک میں ہی چاہتا ہے کہ بھائی معاملہ پورا ہو جائے تو عدت گزرنے دے. عدت جب گزر جائے گی تو پھر اب ایک آسانی یہ رہے گی کہ عدت گزرنے کے بعد بھی جب لڑکی اپنے ماں باپ کے یہاں چلی گئی، تم یہاں ہو گئے، مہر کا لین دین بھی ہو گیا، جہیز کا لین دین بھی ہو گیا، اب وہ وہاں پر ہے، شادی نہیں کرنا چاہتی، تم یہاں پر ہو، شادی نہیں کرنا چاہتی، ایک دو بچے بھی ہیں، 6 مہینے میں خیال آ جائے کہ لاؤ واپس دوبارہ رکھ لیں، سال بھر میں خیال آ جائے، 3 طلاقوں کے بعد بھی آتا ہے نہیں آتا ہے خیال. مولویوں کے پاس جاتے ہو فتوے لینے کے لیے اور سب جاتے ہیں کہ صاحب کیا صورت ہو سکتی ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے، تو یہ الجھن کی صورت پیدا کر کے 3 طلاقیں ایک دم دے کر جو آپ نے نقصان اٹھایا اپنا اور پریشان ہوئے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے ایک ہی طلاق دے دی ہوتی ہے، عدت گزر جاتی. تو یہ گنجائش تھی کہ کسی حلالے ولانے کی ضرورت نہیں تھی، اس میں آپ دوبارہ بلا کر کسی بھی عالم کو، 2 گواہوں کو اپنا نکاح پھر سے پڑھوا سکتے ہیں. اور جو مہر کم سے کم آپس میں طے کر لیتے وہ مہر رکھ لیتے اس کا، تو پھر سے نکاح کرنا چاہیے جاتا ہے. تو جو آسان اور سہولت کے راستے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ خدا نخواستہ کوئی اگر مجبوراً طلاق دینا ہی چاہتا ہے اپنی بیوی کو تو جلد بازی میں نہ دے، باقی کی حالت میں دے، ایک دے یا 2. 1 اور 2 میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ چاہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد بغیر کسی اور شرمندگی والا راستہ اختیار کرنے کے پھر سے نکاح کر کے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے. تو یہ اصول اور ضابطے اور قانون اہل علم جانتے ہیں، جو کم علم ہے وہ نہیں جانتے. انہوں نے تو بس سن لیا ہے کہ اگر غصہ آئے اور لڑائی ہو جائے میاں بیوی میں تو بس پھر یہ کہہ دینا چاہیے، وہ انہوں نے کہہ دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے اوپر آدمی غور نہیں کرتا. اسی طریقے سے ہمارے اسلام اور شریعت کے اندر احکام کتنے ہیں، ان کی کیا کیا اہمیت ہے، کیا رتبہ ہے. کوئی ہمارے اسلام میں ایسا حکم ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے. اصول فقہ والے واجب کا اطلاق فرض پہ بھی کرتے ہیں، واجب پہ بھی. واجب اور فرض کے لیے ایک ہی لفظ اصول فقہ والوں کے یہاں واجب بولا جاتا ہے کہ یہ حکم تمہارے اوپر واجب یعنی ضروری ہے. تو فرض بھی ضروری ہوتا ہے اور واجب. فقہ کی اصطلاح میں آ کر وہ 2 صورتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. فرض وہ ہوتا ہے جو حجت قطعیہ سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے اور فرض کے رہ جانے سے ہمارے بہت سارے احکام پورے نہیں ہوتے اور ان کا کوئی تدارک بھی ممکن نہیں ہوتا. جیسے نماز کے اندر ہماری قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدے فرض ہیں، لہذا اگر کسی کا رکوع رہ گیا تو نماز اب سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی، اور اگر واجب رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے نماز رہ جاتی ہے. جیسے 4 رکعت والی نماز میں درمیانی والا قاعدہ جو ہمارا وہ واجب ہے. اگر اتفاق سے بھول کر کوئی دوسرے قاعدے میں نہیں بیٹھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ جو قاعدہ رہ گیا ہے آخری میں 2 سجدے کر لیں گے سلام پھیر کر، سجدہ سہو جسے کہتے ہیں، تو سجدہ سہو سے اس واجب کا تدارک ہو جائے اور نماز ہو جائے. تو فرض سے واجب کا ذرا رتبہ کم ہوتا ہے. جیسے وتر کی نماز واجب ہے، فرض نہیں، اور باقی جو 5 نمازیں ہمارے اوپر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ فرض ہیں. تو یہاں فقہ میں فرض اور واجب الگ ہے. ویسے احکام اس طریقے سے 6 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے مستحب. مستحب کے اندر آپ کی سنت نفل یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے سنت مؤکدہ ہوں چاہے غیر مؤکدہ ہوں، چاہے اور نفلی عبادتیں ہوں، یہ سب مستحب میں آ جاتی ہیں. تیسرا ہوتا ہے مباح. مباح اسے کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ جائز ہونے کا نہ ناجائز ہونے کا. وہ تمہارے موقع اور محل کے لحاظ سے تمہارے
تمہاری سمجھ کو چھوڑ دیا گیا، جیسا موقع اور محل دیکھو اسے ویسا کر لو، اگر شریعت میں اس کی منادی نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے مباح ہے، اور اس کے کرنے کا کوئی کھل کر طریقہ نہیں بتایا گیا ہے، تو اپنے طریقے سے جیسے آپ نے کر لیا وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مباح، مباح مانے جائز، اس کے کرنے پر نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی عذاب ہوتا ہے، تمہاری ضرورت ہے جیسے چاہو کرو۔ جیسے بھائی کھانا کھانا تو ضروری ہے ہمارے لیے، مگر کھانا کتنے ٹائم ہمیں کھانا ہے یہ ہمیں اپنی طبیعت کے لحاظ سے دیکھنا ہے۔ کوئی آدمی کو 4 بار چاہیے دن بھر میں کھانے کو، حساب صبح کا ناشتہ، پھر ذرا 2-3 گھنٹے کے بعد پھر ایک چائے کے ساتھ ناشتہ، پھر دوپہر کو کھانا، پھر شام کو ایک ناشتہ، پھر رات کو ایک کھانا۔ اور کوئی آدمی ہے کہ صاحب کو میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، صبح کا میں نے ناشتہ کیا اب سیدھا رات کا کھانا کھاؤں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مباح کام ہے، تمہارا یوں دل چاہ رہا ہے یوں کر لو، تمہارا یوں دل چاہ رہا ہے یوں کر لو۔ کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ صاحب میں بریانی بغیر چٹنی کے کھاؤں گا، بغیر چٹنی کھا لے، بغیر دہی کے کھاؤں گا، بغیر دہی کے کھا لے، مباح ہے اس کے۔ کوئی کہہ رہا میں دہی سے ڈال کے کھاؤں گا، بھائی دہی سے ڈال کے کھا لو۔ کوئی کہہ رہا میں روٹی دال سے کھاؤں گا تو وہ بھی مباح ہے، کوئی کہہ رہا میں گوشت سے کھاؤں گا وہ بھی مباح ہے اس کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے تمہاری پسند کے اوپر چھوڑ دی ہیں، جیسے تمہاری پسند ہو ویسے کرو۔ اور ایک ہوتا ہے حرام، جسے شریعت مطہرہ میں یا تو منادی کے صیغے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، لا تشربوا الخمر، شراب مت پیو، تو جب مت پیو کا ہو گیا تو مطلب شراب حرام ہے ہمارے۔ ولا تقربوا الفواحش، جو فحش اور حرام باتیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ، تو ہم فحش باتوں کے قریب جانا، جو بدکاری کی باتیں ہوتی ہیں ان کے قریب جانا حرام ہو گیا اسلام میں۔ یا اسے لفظ حرام سے عربی میں بیان کر دیا گیا، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا، خون حرام کر دیا گیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ یا نکاح سے متعلق کچھ باتیں ہیں تو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تمہارے اوپر تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا، تمہاری بہنوں سے تمہارے اوپر نکاح کرنا حرام کر دیا گیا، تمہاری بیٹیوں سے نکاح تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ کوئی اپنی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بہن سے بھی نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی سے بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جو چیزیں اسلام میں فرض یا واجب ہیں، یا تو انہیں ایسے لفظ سے بیان کیا گیا ہوگا عربی میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کرو اس کام کو، اسے عربی میں کہتے ہیں امر، امر کا صیغہ، حکم دینا کسی بات کا، تو وہ اگر حکم دینے کے طریقے سے کیا گیا ہے تو وہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، تو یہ اتموا پورا کرو، اس حج اور عمرے کو پورا کرنا جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، عمرہ کرنا واجب یا سنت ہے اس کو۔ اسی طریقے سے اگر امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا تو عربی کا وہ لفظ جو کسی چیز کو فرض کرنے اور ضروری قرار دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے مقرر کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے، تو کتبہ کا لفظ بھی فرض کے معنی میں آتا ہے کہ یہ چیز تمہارے اوپر لکھ دی گئی، لازم کر دی گئی، فرض کر دی گئی۔ تو اس طریقے سے کچھ چیزیں ہمارے اسلام میں فرض ہے، واجب ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام ہیں، کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں، جائز ہیں کہ دل چاہے کرو نہ دل چاہے مت کرو، کچھ مستحب ہیں جن کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہیں کرنے سے کوئی عذاب نہیں ملتا۔ جیسے اگر ہم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اپنی نمازوں کے ساتھ تو مستحب ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور نفل کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی عذاب نہیں ہوگا اس کو۔ کوئی شخص خالی فرض اور سنتیں پڑھ کے چلا جائے، نفل نہ پڑھے، تو اس کے اوپر نفل کوئی لازم نہیں ہے، اللہ اس سے مطالبہ نہیں کر رہا، تو ہم اس کو غلط طرح سے نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اس نے کیوں نہیں پڑھا، ثواب لینا چاہے پڑھ لے، نہیں ثواب لینا چاہے۔ ایسے ہی حرام کے علاوہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مکروہ تحریمی کے درجے میں ہیں، کہ حرام تو نہیں ہے مگر حرام کے قریب ہیں، ان سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ کچھ مکروہ ترجیحی ہیں کہ ان سے بچے گا تو ثواب ملے گا، نہیں بچے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑنے کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے فرض، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یہ 6 چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے کرنے کے اعتبار سے، کہ فرض، واجب، مستحب وغیرہ کریں گے تو کچھ چیزیں ضروری ہیں ان کا کرنا، کچھ وہ ہیں کر لیں گے ثواب ملے گا، نہیں کرنے کے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور جو حرام اور مکروہ تحریمی وغیرہ ہیں یہ وہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے،
پھر یہ چھو چیزیں کہیں ہو جاتی ہیں ہمارے کرنے کے اعتبار سے، کہیں ہو جاتی ہیں چھوڑنے کے اعتبار سے۔ تو 6 ہو گئی ہمارے کرنے کے اعتبار سے، 6 ہو گئی ہمارے چھوڑنے کے اعتبار سے، تو یہ 12 قسمیں ہمارے احکام شرعیہ کی نکل کے آتی ہیں۔ اب یہ احکام شرعیہ کی قسمیں نکالنا اور ان کی باریکیوں کو سمجھنا یہ علماء کرام کا کام ہے۔ ہم سے تو جب کوئی کم پڑھا لکھا آدمی کوئی سوال کرے گا تو ہمیں تو اتنا بتانا ہے کہ یہ نماز اس طریقے سے پڑھنا، وضو اس طریقے سے کرنا ہے، روزہ اس طریقے سے رکھنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینا ہے، حج ایسے کرنا ہے۔ اب اس میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا نفل ہے، جتنا سمجھ میں آ جائے اتنا سمجھ لے، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تم تو یہ سمجھ کے کرو کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے کرنا اس کا فائدہ مند ہے اور ان چیزوں کا کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ جن کا ہمیں شریعت مطہرہ میں حکم دیا گیا اور ہمارے لیے جائز رکھی گئی ہے وہ ہم کریں گے، اور جن سے ہمیں منع کیا گیا ہمارے لیے ناجائز بتائی گئی ہے ان سے ہمیں بچنا ہے۔ تو یہ دو پہلو ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنا ہے، عام لوگوں کو اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو۔ اور اگر کبھی ضرورت آئے کسی بات کے سمجھنے کی اور مسئلہ پوچھنے کی تو علم والوں سے پوچھیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ذکر والوں سے اور جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ تفصیلات میں نے اس لیے بتائیں کہ ہمارے عوام چند مسائل کسی سے سن کر جو یہ سمجھنے لگتے ہیں مجھے سب پتا تھا، مجھے کسی سے پوچھنے لگتے ہیں ہم بھی سب جانتے ہیں، تو یہ ہم بھی سب نہیں جانتے ہیں، کچھ جانتے ہیں۔ سب جاننے والا تو اللہ ہے، اس نے سب کو بڑے بڑے علم والوں کو بھی نہیں بتایا اور اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے ظاہر کر دی کہ جو علم والے بڑے بڑے علماء سند لے کر عالم بن گئے ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سب جان لیا۔ کم پڑھے لکھے کا سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم میں سے نہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا سا۔ تو جو اہل علم ہے جب ان کو تھوڑا سا دیا گیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو اپنی مخلوق کو علم عطا فرمایا ہے اپنے علم میں سے، تو اتنا حصہ عطا فرمایا ہے جیسے کوئی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالے تو سوئی کے نقطے پر کتنا پانی رہ جائے گا یا سوئی پر کتنا پانی آ جائے گا۔ فرمایا جو سوئی پر آ گیا یہ ساری مخلوق کا علم ہے اور جو سمندر میں رہ گیا وہ اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اس کے علم کے سمندر میں سب کچھ ہے، اس سمندر میں سے بتاؤ کتنا حصہ کس کو ملا۔ تو یہ سمجھنا کہ میں سب جانتا ہوں، ہمیں سب پتا ہے، یہ میں جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اس میں سے تکبر سے گھمنڈ سے مجھے بھی بچائے، تمام اہل علم کو بھی بچائے، خاص طور سے ہمارے عام مسلمانوں کو بھی بچائے، تواضع انکساری اللہ پیدا فرمائے، ہر شر فکر سے اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے دین کی اور دین والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک والوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو بسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ہر طرح کے نقصان سے، ہر پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر مخلوق کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ آسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا آمین۔